جی میرا سوال ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ کیا اہل حدیث مطلب کہ دلی ایریا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی بھی اہل حدیث کو ماننے والا یا تعلقات رکھنے والا ہو یہاں پر میری نظریے میں۔ اور جس ایریا میں رہتی ہوں یہاں پہ سب علماء دیوبند سے تعلقات رکھنے والے ہیں، تو جب میں نماز پڑھتی ہوں تو اس پہ لوگ طنز بھی کرتے ہیں معاذ اللہ لوگ، اور بولتے بھی ہیں، بہت سے وجوہاتیں بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیثوں میں یہ ہے کہ عورت کو حیا کے ذریعے سمٹ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ تو میں پہلے کرتی تھی فالو، لیکن جب اللہ نے صلاحیت دی تو وہ چیز فالو کرنا چھوڑ دی۔ تو ان سے جب دلیل مانگی میں نے کہ کون سی حدیث میں مطلب آیا ہے کہ عورت کو سمٹ کر نماز پڑھنی چاہیے، تو انہوں نے دلیل تو کہیں سے نہیں دی اور نہ ہی تو کسی حدیث سے حوالہ دیا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کوئی حدیث پیش کریں اور کوئی حوالہ دیں۔ میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گی پوچھ کر اس کا مسئلہ، تو آپ مجھے بتا دیں اور میں یہ کلپ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ میں انہیں ضرور بھیجوں گی۔ دیکھیے، دلیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دلیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اس میں جو صیغہ استعمال کیا گیا ہے وہ مردوں کو مخاطب کرنے کا صیغہ ہے، لیکن اس میں عورتیں داخل ہیں، یہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ اس کو آپ سب سے پہلے سمجھیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ، جیسا کہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے بخاری کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھ کر دکھایا، اور دکھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ویسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے۔ اب اس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں، اس لیے کہ واقعی الصلاۃ کے اندر بھی مرد اور عورت داخل تھے، صلو کے اندر بھی مرد اور عورت داخل ہیں۔ جب تک عورتوں کا کوئی الگ سے نہ بیان کیا جائے تو سارے احکام شرعیہ میں عورتیں داخل ہیں۔ یہ خود احناف کے اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ خود احناف کی کتاب اصول کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نماز پڑھ کے دکھایا اور کہا کہ ویسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو یہ عورتوں کے لیے بھی حکم ہے اور مردوں کے لیے بھی حکم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں صحابہ کرام نے نماز پڑھ کر دکھایا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نقل کیا۔ تو اب ان ساری نمازوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بتلایا گیا ہے، تو وہ ساری احادیث مردوں کے لیے بھی ہیں، عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم سب مرد و عورت دونوں داخل ہیں، تم سب ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب کہیں بھی حدیث کے اندر نہیں ہے کہ عورت کی نماز الگ ہے، اور صحابیات بھی کہیں بھی الگ طریقے سے نماز نہیں پڑھتی تھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ تھی، ان کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی الگ نماز نہیں سکھلائی، کسی کو کوئی الگ نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت کو نہیں سکھلائی۔ اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بے حیا نماز تھی اور احناف کی نماز باحیا نماز ہے، یہی ہے۔ یا تو ہم یہ کہیں گے کہ احناف کی نماز غلط ہے، یا ہم یہ کہیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز غلط تھی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس طریقے سے چمٹ کر سمٹ کر نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو یا نماز کے اندر جو حالت اور کیفیت ہے اس کو احناف جو اپنے آپ کو زیادہ حیادار بتا رہے ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں، اور اس حیا اور شرم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نہیں سمجھ سکے، اور نہ ہی امت کو سمجھا سکے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیا اور شرم کو جان سکا،
اس لیے کہ نماز کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آیا ہوا ہے، ان هو الا وحی یوحی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی تھی۔ اب ہم یا تو احناف کی شرم والی نماز سے اختیار کریں یا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی نماز کو اختیار کریں، یہ دونوں آپشن موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جتنی بھی دلیلیں وہ پیش کرتے ہیں، یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ لوگ بعض صحابیات بعض تابعیات کی نماز کو پیش کرتے ہیں اور اس کے اندر بتلاتے ہیں کہ دیکھیے فلاں صحابیہ اس طریقے سے پڑھتی تھی، وہ ساری کی ساری روایتیں ضعیف ہیں، ساری کی ساری روایتیں جو آثار ہیں وہ سب کی سب ضعیف ہیں اور قابل حجت نہیں ہے، اس لیے کہ حجت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ہے، جیسا کہ ابھی تمہیدی بیان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ اختلاف کی صورت میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو لینا ہے۔ تو پوری احادیث آپ چھان مارے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے کسی الگ طریقہ بتلایا، کوئی الگ طریقے کی نماز انہیں بتلائی، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہ غلط طریقہ ہے جو اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے ہٹ درمی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اسلام کو وہ اپنے امام کے تابع کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کو بھی وہ اپنے امام کے تابع ہی کرنا چاہتے ہیں، حق بات کو قبول کرنے کی جرات اور ہمت نہیں ہے ان کے اندر۔